آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، بادشاہ اور مصور۔ ہوا یوں کہ قدیم زمانے میں ایک بہادر جنگجو بادشاہ ہوتا تھا۔ اس نے بہت ساری جنگیں جیتی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک جنگ کے دوران اس کو بہت سارے زخم آئے۔ زندگی تو اس کی بچ گئی، لیکن ایک ٹانگ اور ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے ہال وے یعنی کہ دلان میں سے گزر رہا تھا، تو اس نے اپنی آباء و اجداد کی شاندار اور شجاعت والی تصویریں دیکھیں۔ تو اس نے سوچا کہ کل کو میرے بچے اسی ہال میں سے گزر رہے ہوں گے اور اپنے آباء و اجداد کی تصویریں دیکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے اور خوش ہوں گے، جبکہ ان میں میری پورٹریٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی، چونکہ میں ایک ٹانگ سے اور ایک آنکھ سے معذور ہوں۔ یہ سوچ کر بادشاہ کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے ہمت کی اور ایک حل نکالا۔ اس نے اپنی سلطنت کے جو ماہر پینٹرز ہیں، مصور، ان کو دربار میں بلایا اور ان کو کہا کہ میری ایک شاندار جو ہے شجاعت کو ظاہر کرتی ہوئی خوبصورت سی تصویر جو ہے وہ بنائے۔ اگر آپ نے اچھی پورٹریٹ بنائی تو آپ کو انعام دوں گا، اگر بری ہوئی تو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ سب مصور سوچ میں پڑ گئے کہ اس کی دو جسمانی معذوریوں کے ساتھ ایک شاہکار کیسے تخلیق کیا جائے، اور اگر بناتے ہیں اور بادشاہ کو پسند نہیں آتی تو وہ تو مار دے گا۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے معذوری کا اظہار کر دیا۔ بادشاہ بہت مایوس ہو گیا۔ سارے دربار کے اندر خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں ایک نوجوان گمنام پینٹر داخل ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کی تصویر میں بناؤں گا، مجھے صرف 7 دن چاہیے۔ درباریوں نے ترس کھاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ جب ایک ہفتہ گزرا تو وہی نوجوان مصور جو ہے وہ ایک بہت بڑی پینٹنگ کو کپڑے میں ڈھانپ کر لے کر آیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ اور سارے درباری اس تجسس میں تھے کہ کس طرح کی وہ پینٹنگ بنا کر لایا ہے۔ اس نے کپڑا اتارا اور بادشاہ نے جو ہی پینٹنگ کو دیکھا تو اس نے کہا، شاندار، تم نے شاہکار جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ درباری بڑے حیران ہو گئے کہ بادشاہ تو کانا ہے اور لنگڑا ہے، تو اس نے کیسے یہ شاندار پینٹنگ جو ہے بنا لی ہے۔ تو جب اس نے تصویر کا رخ جو ہے درباریوں کی طرف کیا تو وہ حیرانگی سے ان کے منہ جو ہے وہ کھل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور تیر چلا رہا ہے۔ اس کی ضائع جو ٹانگ ہے وہ گھوڑے کی دوسری طرف چھپ گئی ہے، اور جو خراب آنکھ ہے وہ نشانہ لینے کے لیے بند ہے۔ اس طرح مصور نے بادشاہ کی دونوں عیبوں کو بڑی خوبصورتی سے چھپا لیا اور ایک شاہکار تخلیق کر لیا۔ بادشاہ نے اس کو بہت سارے انعامات دیے، اور یہ تھی آج کی کہانی۔ اور اب آتے ہیں اس کے میسج کی طرف۔ اس کہانی کا میسج یہ ہے کہ مصور جو ہے اس نے بادشاہ کی جو ویکنس ہے اس کو نہ صرف چھپایا بلکہ اس کو اسٹرینتھ میں تبدیل کر دیا۔ زندگی میں کوئی شخص جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں اور ویکنسز بھی ہوتی ہیں۔ ویکنسز کو اسٹرینتھ میں بدلنا ایک آرٹ ہے جو 3 سٹیپ سے اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ سٹیپ نمبر 1 کہ پہلے تو اپنی ویکنس کو ایکسیپٹ کریں، جیسے بادشاہ نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ لنگڑا بھی ہے اور کانا بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود بھی اس ویکنس کے اوپر سوچ بچار کریں اور دوسرے لوگوں سے بھی مشورہ کر کے کوئی انوویٹو یعنی کوئی انوکھا سا نیا جو ہے وہ اس کا حل نکالیں۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ نے حل نکالا ہے اس پر بھرپور محنت کریں اور کام کریں۔ یہاں مجھے ایک امریکی باکسر مائیکل کانسٹنٹینو کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ جب پیدا ہوا تو ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا تھا۔ اس کو باکسنگ کا بہت شوق تھا اور جنون کی حد تک وہ باکسنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے
سوچا، اس نے لوگوں سے مشورے کیے اور اس کے بعد وہ باکسنگ رنگ کے اندر پریکٹس کرنے کے لیے اتر گیا۔ کچھ ہی سال کے بعد اس نے ایمیچور چیمپئن شپ میں شرکت کی اور ایک ایک کر کے مقابلے جیتتا گیا اور چیمپئن شپ کو اس نے ون کر لیا۔ پھر وہ پروفیشنل چیمپئن شپ میں اترا اور اس کو بھی اس نے جیت لیا۔ اس نے یہ سب کیسے کیا؟ ہوا یوں کہ اس کے کوچ نے اسے بتایا کہ سارے باکسر دونوں ہاتھوں سے ہی اٹیک کرتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے ہی دفاع کرتے ہیں۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ڈیفنس کرنا ہے اور اپنے صحیح ہاتھ کے ساتھ تم نے اٹیک کرنا ہے۔ اس طرح سے تم دوسرے، جب ایک ہاتھ پہ فوکس کرو گے تو تم دوسرے باکسروں کی نسبت دگنی سکل جو ہے حاصل کر لو گے۔ اس کے کوچ نے اس کو دوسرا ٹپ بھی دیا۔ اس نے کہا کہ جتنے تمہارے مخالف باکسر ہیں، تمہارے دائیں کمزوری کو دیکھ کر اپنے بائیں ہاتھ سے اس طرف اٹیک کریں گے، اپنے بائیں ہاتھ سے اٹیک کریں گے، ایسے ان کی جو دائیں سائیڈ ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ اب تم اپنے سکلڈ ہینڈ کے ساتھ ان سے ان کی رائٹ سائیڈ پہ اٹیک کرنا اور مقابلہ جیت جانا۔ اس نے ایسے ہی کیا اور چیمپئن شپ جیت لی۔ Everybody can turn his weaknesses into strengths if he wishes to do so. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.